اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایکسپلین کریں گے ایٹماسفیرک پریشر کو۔ تو بیٹا اپنے پاس بک رکھ دیں، یونٹ 7 کو لیں اور اس میں ٹاپک کا نام ہے ایٹماسفیرک پریشر، پیج 176 پہ ٹاپک نمبر ہے 7.4۔ ایٹماسفیرک پریشر یہ تھوڑا سا کنفیوژن والا ٹاپک ہے اور تھیوریٹیکل ٹاپک ہے، تو انتہائی ڈیپ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور جو باریک پوائنٹس ہیں، جو بیسک پوائنٹس ہیں ایٹماسفیرک پریشر کو جو اوپن کرتے مینس کہ اس کی مدد سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، تو اس کو آپ آبزرو کریں، انڈرسٹینڈ کریں۔ تو سب سے پہلے میں ایٹماسفیرک پریشر کو اس کو سمجھانے کے لیے ایک سمپل سا ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ پانی کا اگر ہم ایگزامپل لیں، مثال کے طور پر سوئمنگ کے دوران مثال کے طور پر کوئی باڈی پانی کے اندر ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کا اس باڈی پہ کتنا پریشر ہے۔ اگر آپ بذات خود موجود ہو پانی میں، تو اگر آپ پانی کے اندر تھوڑے سی گہرائی میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کا آپ کے جسم کے اوپر کتنا پریشر ہے۔ جتنا آپ ڈیپتھ میں جائیں گے اتنا پانی کا پریشر آپ کے جسم پہ انکریز ہوگا۔ اسی طرح جتنا آپ سرفیس پہ آئیں گے، گہرائی کم ہوگی، تو اتنا آپ کے اوپر پانی کا پریشر ریڈیوس ہوگا، کم ہوگا۔ بالکل اسی کانسیپٹ کو آپ نے فلوئڈز کی کیٹیگری میں گیس بھی آتا ہے اور لیکوڈ بھی آتا ہے۔ تو فلوئڈز میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایئر کا پریشر۔ بالکل جو میں نے ایگزامپل دیا سمجھانے کے لیے، پانی کا ایگزامپل جو میں نے لے لیا، بالکل اسی طرح آپ ذہن میں رکھیں، ایئر کا بھی پریشر ہے ہمارے جسم کے اوپر۔ اب ایئر کہاں پر ہے؟ ہمارے جسم سے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جتنی بھی ایئر موجود ہے، اس ایئر کا جو پریشر ہوتا ہے اس ایئر کا پریشر بیسیکلی یہ ایٹماسفیرک پریشر ہے۔ تو ایٹماسفیرک پریشر بیٹا، the pressure exerted by the air on our body is called atmospheric pressure۔ بیٹا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایٹماسفیرک پریشر بیسیکلی یہ چینج بھی ہوتا ہے سلائٹلی، چونکہ یہ ابھی میں نے ڈسکس کیا، یہ ہوا کا پریشر ہے اور ہوا کا پریشر کا تعلق ویدر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ویدر ڈے بائی ڈے چینج ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہوا کا پریشر بھی چینج ہوگا، لہٰذا ایٹماسفیرک پریشر بھی سلائٹلی چینج ہوگا ڈے بائی ڈے۔ تو جس طرح سوئمنگ پول میں نے ایگزامپل دے دیا کہ باڈی کے اوپر ہم پانی کا پریشر آبزرو کرتے، اسی طرح بالکل ہوا کا پریشر بھی ہے ہمارے جسم کے اوپر، سراؤنڈنگ میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر ہوا کا پریشر موجود ہے۔ اب یہ ہوا کا پریشر، یہ ایک کویسچن یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کیسے کریں گے، اس کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ اگر یہ واقعی موجود ہے تو یہ ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک کویسچن ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو بیٹا اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا ہوا کا پریشر، چلو مان لیا کہ ہوا کا پریشر موجود ہے جس کو ہم ایٹماسفیرک پریشر کہتے ہیں، تو ہماری جو باڈی ہے اس کو فیل کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے فیل نہیں کرتا کہ آپ کے جسم کا جو انٹرنل پریشر ہے، ان سائڈ دا باڈی جو پریشر ہے، وہ آؤٹ سائڈ ایٹماسفیرک پریشر کے ہی برابر ہے، لہٰذا ہمیں یہ پریشر فیل نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہم یہ موازنہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی باڈی کے انٹرنل پریشر کو کم کریں تو باہر ہوا کا جو پریشر ہے جس کو ہم ایٹماسفیرک پریشر کہتے ہیں، وہ ایٹماسفیرک پریشر کیا ہوگا؟ وہ انکریز ہو جائے گا اس باڈی پہ۔ تو جب وہ پریشر اس باڈی پہ انکریز ہوگا، الٹیمیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا شیپ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ کہ اگر مثال میں آپ لوگوں کو دوں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک پلاسٹک کین آپ لیں، پلاسٹک کین یا عام ایک کین لیں، پیپسی کین، کوکا کولا کین آپ لیں، خالی ایمپٹی، اس میں سے آپ کیا کریں، ویکیوم پمپ کی مدد سے سارا ایئر نکالیں، تو ان سائڈ کین کے اندر جو پریشر ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا۔ باہر جو آپ کے پاس پریشر ہے جس کو ہم ایٹماسفیرک پریشر کہتے ہیں وہ تو وہی ہے، لیکن ان سائڈ کم ہے، تو الٹیمیٹلی باہر تو پھر زیادہ ہے بنسبت ان سائڈ کے۔
تو وہ باہر سے کیا لگائے گا؟ فورس لگائے گا، لہٰذا کین کا جو شیپ ہے وہ چینج ہوئے گا، وہ اندر سے کمپریسڈ ہو جائے گا۔ ایٹماسفیرک پریشر یہ چونکہ ابھی میں نے ڈسکس کیا یہ ایئر کا پریشر ہے، اور ایئر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویدر پہ، اور ویدر ہمیشہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتے ہیں، لہٰذا ایٹماسفیرک پریشر چینج بھی سلائٹلی چینج بھی ہوتے ہیں ڈے بائی ڈے۔ اس کی اگر آپ ویلیو دیکھیں مثال کے طور پر ایٹماسفیرک پریشر کی ویلیو، نومیریکل ویلیو اگر آپ دیکھیں سی لیول پہ، سی لیول ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں بیٹا کہ سی لیول پہ ہمارے پاس آلموسٹ ہائٹ سیم ہوتے ہیں، اور آلموسٹ ہمارے پاس ایئر کا جو پریشر ہے وہ بھی سیم رہتا ہے۔ تو اگر آپ نوٹ بک پہ میں نے دیکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نومیریکل ویلیو یہ ایٹماسفیرک پریشر کی کتنی ہے، وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نومیریکل ویلیو بیٹا پریشر کی وہ 1.013 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 5 نیوٹن پر میٹر اسکوائر۔ پریشر کو میں نے پچھلے ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا کہ پریشر فورس پر یونٹ ایریا ہوتے ہیں، تو اس کا یونٹ ہے نیوٹن پر میٹر اسکوائر۔ نیوٹن پر میٹر اسکوائر از دا یونٹ آف پریشر۔ اسی طرح پاسکل یہ نیوٹن پر میٹر اسکوائر کے برابر ہے، تو P is equal to 1.013 10 پاور 5 پاسکل۔ یہ چونکہ نومیریکل ویلیو سیم ہے، صرف یونٹ میں نے چینج لکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم ایک باڈی پہ 1 نیوٹن فورس لگائیں اور ایریا آپ کے پاس 1 میٹر اسکوائر ہو، the resulting quantity will be known as 1 پاسکل۔ تو بیٹا یہ اس کی نومیریکل ویلیو جو روز بروز جو اس ویلیو میں چینج بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو بار میں دیکھیں، بار میں یہ اچھا ATM بھی آپ کے پاس ایٹماسفیرک پریشر کا ایک یونٹ ہے کہ 1 ATM کس کے برابر ہے؟ تو 1 ATM برابر ہے 1.013 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 5 پاسکل کے برابر ہے۔ اگر آپ بار میں دیکھیں، بار از اندر یونٹ آف دا پریشر یوز فار ویدر میپ، ویدر میپ میں یوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے میٹرولوجی۔ میٹرولوجی وہ برانچ ہے کہ جس میں ہم ویدر کے بارے میں، وینٹس کے بارے میں، کلاؤڈس کے بارے میں اور وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی برانچ کو ہم میٹرولوجی کہتے ہیں۔ میٹرولوجی میں اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر ہم ویدر میپ یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک یونٹ ہونا چاہیے، تو بار ہمارے پاس ایک یونٹ ہے، جبکہ بار کس کے برابر ہے؟ 1.00010 پاور 5 پاسکل کے برابر ہے۔ جو سٹینڈرڈ ایٹماسفیرک پریشر ہے یہ 1 بار سے سلائٹلی زیادہ ہے۔ اچھا ایک اور بات کہ ڈیپتھ کے ساتھ، ہائٹ کے ساتھ ایٹماسفیرک پریشر کم یا زیادہ ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں میں نے ایک ایکویشن لکھا ہوا ہے، یہ آگے ٹاپکس میں ایکسپلین بھی کروں گا۔ یہ ایک ایکویشن ہے P is equal to ρgh where ρ is the density, g is the gravitational acceleration, where h is the height۔ تو P اور H کا ریلیشن بیٹا اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈائریکٹلی ہے۔ کیا مطلب کہ ڈیپتھ، جتنا ڈیپتھ گہرائی زیادہ ہو اتنا آپ کے جسم کے اوپر پریشر زیادہ ہوگا، جتنا ہائٹ پہ آپ جائیں گے مینس گہرائی کم ہو، ڈیپتھ کم ہو، تو پھر باڈی کے اوپر پریشر بھی کم ہوگا۔ تو P is directly proportional to H۔ اس کے ایگزامپل میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ سوئمنگ کے دوران پانی کی گہرائی میں جائیں تو الٹیمیٹلی آپ کے جسم کے اوپر پانی کا پریشر انکریز ہوتا ہے۔ اور ایک کم گہرائی والا، ہائٹ والا ایگزامپل میں یہ دے سکتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں پہ K2 ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جب یہ کلائمبر جاتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، تو وہاں پر آپ دیکھیں ہوا کا پریشر ریڈیوس ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ آکسیجن سلنڈر لے کے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ہم ہائٹ پہ جائیں تو ایٹماسفیرک پریشر کم ہوتے ہیں، جتنا ہم گہرائی پہ جائیں تو ایٹماسفیرک پریشر انکریز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ بیرومیٹر کی مدد سے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے ٹورسلین بیرومیٹر کہتے ہیں۔ بیرومیٹر is the device used for the measurement of atmospheric pressure is known as barometer۔ تو بیرومیٹر ہم سیٹ اپ کرتے ہیں کہاں پر؟ سی لیول پہ ہمارے پاس ایک ٹیوب ہوتے ہیں مرکری کالم، جس میں مرکری ہم فل کر دیتے ہیں، اور ایک ریزروائر ہے، اس میں پہلے سے ہم مرکری لے لیتے ہیں اور یہ ٹیوب ہم اس میں الٹا رکھ دیتے ہیں۔ یہ گریویٹی کی وجہ سے مرکری جتنا نیچے آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ باہر جتنا ایئر کا پریشر لگ رہے تو ویٹ آف دا کالم کے برابر ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ ہم یہاں سے ریڈنگ لے لیں گے کہ یہ کتنی ملی میٹر کے برابر ہے۔ سٹارٹنگ میں یہ ہم کتنی ملی میٹر کے دیں گے؟ 800 ملی میٹر کا کالم ہے۔
تو تقریباً 46 ملی میٹر مرکری گریویٹی کی وجہ سے نیچے آ جاتی ہیں۔ ایک وقت آ جاتے کہ باہر ایئر کا پریشر اور مرکری کالم کا جو ویٹ ہے یہ آپس میں فورس ہے یہ برابر ہو جاتے ہیں۔ آسانی سے ہم لے لیتے ہیں یہاں سے ریڈنگ کہ ایئر کا پریشر کتنا ہے، یہ ہے 760 ملی میٹر اور انچ۔ تھینک یو بیٹا۔